محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این فوکس۔ حالات و واقعات اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں کہ یہ مسلسل تقریباً آپ کے پاس حاضر ہونا لازم بنتا چلا جا رہا ہے۔ آج سب سے پہلے اپنی بات کو ہم شروع کر لیتے ہیں۔ مریم نواز نے ایک بیان میں کہا ہے، تقریر کے دوران بھی کہا ہے کہ آرمی کا چیف ایسا ہونا چاہیے جو بے داغ ہو، جس کا ماضی بے داغ ہو اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام نہ ہو۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہاں وہ یہ بھی کہہ دیتی کہ ہمارے وزراء اعظم، ہمارے صدر، ہمارے ایم این اے، ہمارے پی ایم اے، ہمارے جتنے ایم این ایز ہیں اور ہمارے جتنے وزراء ہیں وہ بھی ایسے ہونے چاہیے کہ جن کا ماضی بالکل بے داغ ہو اور ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام نہ ہو۔ ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر میں چاہوں تو اسلام آباد میں 20 بندے بھی نہیں آئیں گے۔ 20 لاکھ کا آنا تو بڑے دور کی بات ہے، لیکن کابینہ فیصلہ کرے گی، ہماری کابینہ فیصلہ کرے گی کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ جو کابینہ فیصلہ کرے گی میں وہی کر دوں گا۔ تو انہوں نے سیدھا سادہ کہہ دیا کہ بھائی میں جو کرنے جا رہا ہوں، ایک مخلوط حکومت ہے، ان سب کی مرضی سے کرنے جا رہا ہوں۔ کل کو اگر میں سختی وقتی کروں تو ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں میرے خلاف کوئی کسی قسم کے مقدمے نہیں بنانا، مجھے گرفتار نہیں کرنا، کیونکہ مبینہ طور پہ پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ گرفتار ہوئے تھے تو ان کو جب سیل میں رکھا گیا تھا وہ ساری رات الٹیاں کرتے رہے۔ یہ ہارون رشید صاحب نے کہا ہے۔ ہمارے پھر وہ ہارون رشید صاحب ایک بڑے پرومننٹ قسم کے صحافی ہیں۔ ان کے کہنے کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ پوری کہانی سامنے آ گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے رابطہ کیا تھا سب کچھ کرنے کے لیے، تحریک عدم اعتماد کا جو بھی تھے، انہوں نے رابطہ کیا تھا آصف زرداری کے ساتھ۔ پھر آصف زرداری نے رابطہ کیا تھا لندن میں نواز شریف کے ساتھ، لیکن وہاں کسی قسم کی کوئی ان کی بات چیت بن نہیں رہی تھی آپس میں نا، تو کچھ ڈیڈ لاک سا پیدا ہو گیا تھا۔ تو پھر مبینہ طور پہ ہارون رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر انہوں نے امریکہ میں حسین حقانی سے رابطہ کیا۔ حسین حقانی جو ہمارے پیپلز پارٹی کے دور میں امریکہ میں ہمارے سفیر بھی رہے ہیں، جن کے بارے میں بقول ان کے کہ یہ سی آئی اے کے لیے کام کرتے ہیں، انہوں نے امریکی انتظامیہ سے رابطہ کیا۔ امریکن انتظامیہ نے پھر کچھ لوگ بھیجے وہاں سے، اور وہ حسین حقانی کے ساتھ ملنے کے لیے نواز شریف کو آئے، اور پھر وہاں جا کے ان کی کوئی ڈیل وغیرہ بن گئی تھی، بات وغیرہ بن گئی تھی۔ اس میں انہوں نے ایک تو یہ کہا جی کہ ہمیں کچھ سیٹیں چاہیے پنجاب میں۔ اور وہ پنجاب کے ان علاقوں میں سیٹیں مانگتے ہیں کہ جہاں پہ پی ایم ایل ایم بڑی مضبوط ہے۔ وہ قومی اسمبلی کی 20 نشستیں مانگتے ہیں، صوبائی اسمبلی کی 40 مانگتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہاں جو نون لیگ کے جو امیدوار جو کھڑے ہوتے ہیں، ریگولر کھڑے ہوتے ہیں، کیا وہ اپنی سیٹیں اتنی آسانی سے دینے میں، یعنی ان کو دینے میں راضی ہو جائیں گے؟ کیا ایسا ہو پائے گا؟ اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ بھی ان سے کہا ہے کہ جون تک حکومت کو چلانے کی کوشش کی جائے، جو تبدیلیاں کرنی ہیں قانون میں، آئین میں، وہ ساری کی ساری کر لی جائیں، اور اس کے بعد 2028 تک کوشش کی جائے کہ ایک باری بلاول کو بھی مل جائے اور وہ وزیر اعظم بن جائے۔ یہ وہ ڈیلیں ہیں مارکیٹ میں، بے صاحب افواہیں جو ہیں وہ اڑتی پھیری ہیں، لیکن جن لوگوں کے منہ سے یہ لفظ ادا کیے جا رہے ہیں وہ ہمارے انتہائی پرومننٹ قسم کے صحافی ہیں، کہ جن کی پہلے بھی خبریں جو آتی رہی ہیں تو وہ ثابت ہوتی رہی ہیں۔ پھر عمران خان نے، قاسم سلیمان نے جو رولنگ دی تھی تحریک عدم اعتماد کے خلاف، انہوں نے ایک نظر ثانی کی اپیل سپریم کورٹ میں داخل کر دی ہے۔ عمران خان ان لوگوں کی توقعات سے بہت ہی زیادہ تیز نکلا ہے۔ ابھی جو سپریم نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی رولنگ نہیں دی جا سکتی، کوئی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا، کسی عدالت میں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے اپنا نقطہ نظر یہی رکھا ہے کہ سپریم کورٹ اس میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ عمران خان ہوشیار اس طرح نکلے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ تو آئے گا نا، نظر ثانی تو ہوگی، اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ تو آئے گا، اور پھر جو بھی اس کی رولنگ آ جائے گی، جو بھی اس کا فیصلہ آ جائے گا سپریم کورٹ کا، وہ ہمیشہ کے لیے یا تو پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو ختم کر دے گا یا پارلیمنٹ کے راستے میں کسی کو آنے نہیں دے گا۔ تو یہ بڑے دور رس نتائج لے کے آئے گا۔ اس کو چھوٹی سی اپیل نہ سمجھیں، اس اپیل کے بڑے خطرناک قسم کے نتائج سامنے آنے والے ہیں آنے والے وقتوں میں۔ اس کے بعد پھر ہارون رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سی این این یہ خبر دے رہا ہے کہ پاکستان میں اور امریکہ میں پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال کرنے کا افغانستان کے لیے معاہدہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ حکومت پاکستان نے اس کی بڑی سختی سے تردید کیا، لیکن سی این این یہ خبر دے رہا ہے۔ اب اس میں بھی سوچنے کی بات یہی ہے کہ امریکہ کس کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے اس کو؟ کیا وہ طالبان کو ہی دوبارہ ہٹ کرے گا؟ کیا وہ طالبان کو ہی دوبارہ کرنے لگے، یا اس کے وجوہات کیا ہیں؟ لیکن یہ خبر آ گئی ہے۔ پھر
پی پی کا جب اس میں پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا جب لندن میں بیٹھ کے معاہدہ ہو رہا تھا جو حسین حقانی کا میں نے ذکر کیا، تو انہی دنوں میں ریکارڈ پہ چیز مجھے راجہ ریاض پیپلز پارٹی کا ایک بندہ تھا، اور جہاں سے وہ کھڑا ہوتا تھا تو وہاں سے اس نے کبھی 2000 ووٹ نہیں لیے، کبھی میکسیمم یہ ووٹ لیتا تھا 10,000 12,000 اس نے ووٹ لے لیے تھے۔ اس قسم کے آدمی کو باقاعدہ امریکی سفارتخانے نے مدعو کیا تھا، وہاں پہ اس کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ یہ راجہ ریاض وغیرہ ہو گیا، ایک دو چار نام اور بھی ہیں، لیکن راجہ ریاض کی اتنی اہمیت اتنی وقت کہاں سے آ گئی؟ اسی لیے صدر پاکستان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو نا عمران خان نے جو ان کو اپلیکیشن دی تھی تحقیقات کے لیے، تو انہوں نے تحقیقات کے لیے کہا، ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اوپن ہیئرنگ کرے اس کی، اور جب آپ اس کی اوپن ہیئرنگ کریں گے تو اس میں جب آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تحقیقات کریں گے تو کون کس وقت کہاں کس سے مل رہا تھا تو اس کی ساری ٹائمنگ خود بخود ہی آپس میں سیٹل ہوتی چلی جائے گی، ملتی چلی جائے گی، تو اس کی تحقیقات کرے۔ انہوں نے بڑا زور دے کے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ بات کہہ دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا کہ آج تو ایک بڑی عجیب و غریب ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، 22 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ اس ملک کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ جو شہباز شریف پہ اور شہباز شریف کے بیٹے پہ حمزہ شہباز پہ جو فرد جرم عائد ہونا تھا، جس کیس میں 16 ارب کا کہ 40 ارب کا کیس ہے ہونا تھا، تو اس میں ایف آئی اے نے کہا ہے عدالت میں جا کے کہ ہم اس کیس کو پرسیو ہی نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی 22 کروڑ، کچھ لوگ کہتے ہیں 24 کروڑ ہے، 22 کروڑ عوام کے میں اتنا کھلا وہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کیس کو پرسیو ہی نہیں کرنا چاہتے۔ آفرین نے اس جج کو ہمت دکھائی، حوصلہ دکھایا، اس نے کہا اچھا تم نہیں کرتے تو پھر میں خود اس کیس کو چلاؤں گا، لیکن فرد جرم میں عائد کروں گا۔ تو شاید دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ کسی ملک کا وزیر اعظم اور کسی ملک کا چیف منسٹر، وزیر اعلیٰ، وہ انڈر اوتھ ہوں گے اور ان کے اوپر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ یہ اعزاز بھی الحمدللہ ہمارے حصے میں آیا، ہمیں سے یہ اعزاز بھی ہم رکھتے ہیں۔ اچھا، ہاں، نیب کو ختم ہونا چاہیے۔ میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ نیب ختم کر دی جائے۔ عمران خان نے بھی اس کے کچھ قوانین کو ختم کیا تھا، پھر یہ والی حکومت ہے یہ بھی کچھ قوانین ختم کر کے نیب کو رکھنا چاہتے ہیں۔ میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ نیب کو ختم کر دینا چاہیے کہ یہ ادارہ ہر دور میں بہت ہی زیادہ متنازع رہا ہے اور اس کی کوئی آؤٹ پٹ بھی نہیں ہے۔ یعنی کوئی آپ ایسا کاروبار شروع کریں جس پہ آپ لاکھ روپے سے کاروبار شروع کریں اور ہر مہینے آپ 15 سے 20 ہزار روپے کمائیں اور ہر مہینے آپ اپنی جیب 86 ہزار روپے ڈالیں، تو اس کی کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے۔ پھر عمران خان جب وزیر اعظم تھا تو وہ کہتا تھا مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا نیب کیا کر رہا ہے، نیب میرے قابو میں ہی نہیں تھا۔ لیکن اس کے علاوہ جب بھی دوسری کوئی حکومت آتی ہے نیب فوراً اس کے قابو میں آ جاتا ہے، مبینہ طور پہ نیب اس کے قابو میں آ جاتا ہے، لیکن اس کے قابو میں نہیں آیا۔ آج جب آ جاتے ہیں آج کے عمران خان کے جلسے پہ، جو عمران خان نے جلسہ کیا مردان میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ خان اپنے جلسوں میں ہر جلسے میں ایک نیا فکرہ بول رہا ہے، ہر جلسے میں ایک نیا فکرہ بول رہا ہے۔ اس کی پروگرام مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ جب اعلان کرے گا نا لانگ مارچ کا، تو اس وقت تک جا کے کچھ نہ کچھ کرا کے چیزوں کو سامنے لے آئے گا۔ حتی الامکان کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کے سارے سنجیدہ حلقے، پاکستان کے سارے لوگ، پاکستان کے سارے ادارے خان سے رابطہ بھی کر رہے ہیں اور اس کا بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے۔ لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ خان کسی کی بات سننے پہ تیار نہیں ہے۔ تو آپ میری چند تھوڑی سی پیچھے کی اگر ویڈیوز نکالیں تو میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے اس سے کچھ طے کر لیں، آج کچھ لو اور کچھ دو ہو جائے گا، لیکن اگر وقت گزر گیا تو پھر یہ اپنی شرائط کو منوائے گا۔ اور جو رانا ثناء اللہ جو کہہ رہا ہے نا کہ میں 20 بندے بھی نہیں آنے دوں گا، تو میں اس بات کو نہیں مانتا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ایسا کر نہیں سکتا ہے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس دفعہ یہ لانگ مارچ وہ نہیں ہے جو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا تھا۔ عمران خان کا بیانیہ بک رہا ہے، لوگ اس کی بات کو سن رہے ہیں۔ اب آپ شاید ایسا نہیں، شاید کہ آپ یقیناً ایسا کر نہیں سکیں گے۔ 1990، 1997، 1996، 1994 کا پاکستان یہ نہیں ہے، جبکہ ہمارے سیاستدان ابھی بھی 1970، 1980 اور 1990 والے ہیں۔ ماسوائے پی ٹی آئی نے جدید دور کے ساتھ چلتے اپنی پالیسیوں کو تبدیل نہیں کیا ہے۔ زرداری صاحب ہیں تبھی بھی وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ سیاست نام اس چیز کا ہے کہ اس کے ساتھ مل جاؤ، اس کے ساتھ مل جاؤ، اس کے خلاف سازش کرو، اس کو اپنے ساتھ ملا لو، تو یہ بہت بڑی کامیابی کہلاتی ہے، جیسا کہ ابھی انہوں نے ریسنٹ کیا ہے۔ مردان جلسے کے حوالے سے یہ ہے کہ عمران خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔
اسی لیے میں نے ویڈیوز بنانا شروع کیا کہ میں بہت سی باتیں کرتا ہوں تو اس کا ریکارڈ نہیں ہوتا تھا. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری باتوں کا کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہو. عمران خطرناک ہوتا جا رہا ہے اور خیبر پختونخوا انتہائی شدید خطرے میں آتا چلا جا رہا ہے. فی الحال میں اس کے اوپر صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. اس سے زیادہ میں کہہ سکتا ہوں, میں اپنے پوائنٹ کو ثابت بھی کر سکتا ہوں, لیکن فی الحال میں اس کے اوپر اس سے زیادہ میں کہنا نہیں چاہتا. آج عمران خان نے کھڑے ہو کے بولا, دیکھیں ہم خان کی بات کو اس وقت بالکل نہ مانتے جب جو خان نے بولا وہ بات میں جا کے ویسا سا اگر ثابت نہیں ہوتا تو ہم اس کی بات کبھی نہ مانتے. لیکن جو وہ کہہ رہا ہے وہ وقت کے ساتھ ثابت, یعنی 1 مہینہ وہ خاموش رہا, جب اس کی حکومت چلی گئی تو جو ہوتا چلا جا رہا ہے وہ بعد میں بتاتا چلا جا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے بتایا تھا ان لوگوں کو کہ جو لوگ اس سازش کو روک سکتے تھے, اس نے یہ نہیں کہا روک سکتا تھا, اس نے کہا تھے, یعنی ایک سے زیادہ, ان کو میں نے بتایا جو اس کو روک سکتے تھے, اور میں نے ان سے کہا تھا کہ ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی, اس کو روکو. لیکن افسوس کی بات کہ انہوں نے نہیں روکا. پھر میں نے اپنے وزیر خزانہ کو بھیجا, اس کو کہا کہ جا کے ان کو بتاؤ کہ ہماری معیشت بالکل تباہ حال ہو جائے گی, لیکن افسوس کی بات انہوں نے نہیں روکا. حیرت ہے مجھے, میں تو آپ کو پتہ ہے سادہ سا آدمی ہوں, زیادہ ہوشیار بندہ ہوں نہیں میں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کن کا نام لے رہا ہے, کن کو بتایا تھا. شاید سننے والوں کو, شاید ہماری عوام کو پتہ ہو کہ عمران خان کن کا نام لے رہا ہے, کہ میں نے وہ لوگ جو روک سکتے تھے میں نے بتایا اور انہوں نے نہیں روکا. تو پتہ نہیں اب کن کا نام لے رہا ہے, شاید کبھی سمجھ آ جائے میرے جیسے آدمی کو بھی. تو پتہ نہیں کن کا نام لے رہا ہے, شاید آپ کو اس بات کا پتہ ہو. پھر عمران خان نے یہ فکرہ روک کے رکھا. پھر جب اس نے 1 مہینہ گزرا, معیشت پہ وہ دن آئے جس کا اس نے پہلے سے کہا تھا, یعنی کہ عمران خان ٹائمنگ کا بڑا خیال رکھ رہا ہے. تو اس نے پھر مردان کے جلسے میں کہا کہ جب معیشت ڈوب گئی, لوگوں نے دیکھ لیا, ثابت ہو گیا معیشت برباد ہو گئی, ہمارے پاس اگلے 50 دن کے پیسے رہ گئے ہیں صرف. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان نے ایپیڈیمک آیا, پھر کرونا وائرس آیا, ملک کی معیشتیں تباہ ہو گئیں, چائنا کو مشکل پیش آئی, یورپ تباہ ہو گیا, لیکن پاکستان کا سلسلہ کار چلتا رہا. 9, 10, 11, 12, 20 سے 22 ارب تک اس نے روپے اکٹھے کر لیے. کیا دیکھنے والے دیکھ نہیں رہے تھے کہ 22 ارب روپے کس لیے اکٹھے کیے تھے؟ تاکہ آگے ہم 30 دن میں کے اندر جا کے ان کو اجاڑ دیں گے. یا کوئی بندہ صرف یہ بیان دے دے گا پچھلی حکومت تباہ حل کر کے گئی اس لیے ہم تباہ ہیں, اور ہم 1970 1980 کی طرح بیٹھے رہیں گے, ہم کہیں گے ہاں جی یہ ٹھیک کہہ رہے, یہ وہ زمانہ نہیں ہے, یہ وہ زمانہ بالکل نہیں ہے. یہ کوئی بات نہیں مانتا. جس میڈیم کے ذریعے سے میں آپ سے مخاطب ہوں, یہ میڈیم ایک ریڑھی والے کو بھی بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. کرانے کی دکان پہ بیٹھے بندے کو بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اور ان تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں. اگر ان تک یہ باتیں نہ پہنچ رہی ہوتی تو عمران خان کا بیانیہ کبھی بک رہا نہ ہوتا. عمران کا بیانیہ صرف اس لیے بک رہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ ثبوت اور کچھ نہ کچھ چیزیں بھی ان کے پاس ہیں جن سے عمران کی باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں. وہ ادارے جو ان چیزوں کو روک سکتے تھے انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ بہت بڑا ایک کوشچن مارک سامنے آ رہا ہے. ہماری حتی الامکان کوشش یہ ہے کہ وہ اور عوام آمنے سامنے نہ آئیں. یہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑا ہے, حالانکہ میں آپ نے اب تک محسوس کر لیا ہوگا کہ میرا کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جھکاؤ, اگر پورا نہیں تو کچھ نہ کچھ خان کی طرف ہے. اسلام کا نام لیتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, حدیثوں کا ذکر کرتا ہے, بولتا ہے خوف نکال دو دل سے, ڈر نکال دو دل سے. جنگ کسی سے لڑنے سے پہلے جب لڑائی شروع ہونے لگے تو اس کو اپنے سے طاقتور نہ رکھتے, اس کی طاقت کو دیکھ کر ڈرو نہیں, اللہ پہ بھروسہ رکھو اور جنگ میں کود جاؤ. تو اچھی لگتی ہیں اس کی باتیں, دل کو بھاتی ہیں, اور میں منافق آدمی نہیں ہوں, میں کھلم کھلا آپ کو بتا رہا ہوں. تو حتی الامکان کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام اور وہ آمنے سامنے نہ آئیں, لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ, ورلڈ بائی ورلڈ, ہر 48 گھنٹے کے بعد عمران خان کی باتوں کی وجہ سے یہ دونوں آمنے سامنے آ رہے ہیں. یہ دونوں آمنے سامنے آ رہے ہیں. یہ اتنے لوگ جو اس کے جلسوں میں آتے ہیں, اس کے جلسوں کو دیکھنے کے لیے آتا ہے, جب عمران خان ان کو مارچ کا حکم دے گا یہ گھروں سے نکلیں گے, اور گھروں سے نکل کے یہ کہاں جائیں گے؟ کہیں تو جائیں گے نا. ساروں کو آپ روک لو گے, مار دو گے, تباہ کر دو گے, برباد کر دو گے, کی ٹانگیں توڑ دو گے, ان کے سر پھاڑ دو گے ساروں کے, راستہ روک لو گے, ان کو شہروں سے نکل نہیں دو گے, اٹک کا پل بند کر دو گے. اب جتنے لوگ مردان میں آئے, جتنے لوگ پشاور میں آئے, جتنے لوگ ایبٹ آباد میں آئے,
جب یہ سارے کے سارے چل کے اسلام آباد کی طرف جائیں گے، آپ ان کو روکو گے، عمران کہتا ہے پھر وہیں بیٹھ جانا، جو پہنچ سکو گے پہنچ جانا، جو نہیں پہنچ سکو گے وہیں بیٹھ جانا۔ اس وقت اب کیا، اگر اس دوران فرسٹریشن کی انتہا پہ جا کے اگر یہ سارے کے سارے اسلام آباد نہ پہنچ سکے تو آج میری بات کو لکھ لیجئے گا اور یاد رکھیے گا، آج میری بات تھوڑے دنوں کے بعد میں آپ کو پھر اس کا حوالہ دوں گا۔ میں نے کہا تھا اس وقت ان کے منہ سے پھر کچھ لوگوں کے خلاف نعرے نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور عین یہ وہ مقام ہوگا جب یہ آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ ہماری مسلسل ہماری وہ تباہی اور بربادی ہے۔ اگر میرے انگلینڈ میں ایون پارک کے اپارٹمنٹ ہوتے، اگر میرے 70-80 ارب روپے کے اثاثے بیرون ملک ہوتے، دبئی میں ہوتے، فرانس میں ہوتے، امریکہ میں ہوتے، بیرون ملک میرے اکاؤنٹ ہوتے، تو میں پھر بالکل پرواہ نہ کرتا کہ اگر عوام اور یہ کچھ لوگ جن کے عمران خان نے کہا تھا اس کو روک لو ورنہ معیشت ڈوب جائے گی، اگر یہ آمنے سامنے آتے ہیں تو اس کے بعد اگر بہت شدید نقصان ہو جاتا ہے تو اگر میرے اثاثے وہ ہوتے ہیں میں بالکل بے فکر ہوتا، مجھے اس سے کیا، یہاں بیٹھ کے کھا لیتے یا وہاں جا کے کھا لیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بچوں کے لیے تو انہوں نے نیشنلٹیاں لی ہوئی ہیں باہر کی، بیٹے کہاں رہتے ہیں؟ انگلینڈ میں رہتے ہیں، جائیدادیں کہاں ہیں؟ انگلینڈ میں اور دبئی میں ہیں، اکاؤنٹ کہاں ہیں؟ انگلینڈ میں دبئی میں ہے، بیٹی کہاں ہے؟ انگلینڈ میں ہے، بیٹی کے بچے کہاں ہیں؟ انگلینڈ میں ہے، نیشنلٹی کہاں ہے؟ وہاں کی ہے، حکومت کیا کرنی ہے؟ تم پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولانا رومی نے کہا تھا اللہ نے تمہیں پر دی ہیں، اڑو رینگتے کیوں ہو؟ کیوں کرنا چاہتے ہو جی؟ تو آگے سے یقیناً یہ جواب دیں گے اس لیے کہ رینگتے ہوئے کیڑے ہیں، ان لوگوں کی حیثیت لال بیگ سے زیادہ نہیں ہے۔ جب آپ کو پچھلی ویڈیو سے میں نے کہا تھا کہ میں جھولی اٹھا کے دعا کرتا تھا کہ اللہ عمران خان کو ناکام کر، آج بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ عمران خان کو ناکام کر۔ یہ قوم سفر کرے گی، اس قوم کو قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور وہ لوگ جو روک سکتے تھے انہوں نے نہیں روکا، سب سے زیادہ نقصان ان کو ہوگا، اور جب ان کو نقصان ہوگا تو آپ کو نقصان ہوگا، مجھے نقصان ہوگا۔ کوئی قوم، کوئی زمین، کوئی قبیلہ سروائیو نہیں کر سکتا اپنے محافظوں کے بغیر۔ محافظ طاقتور ہوتا ہے، اگر آپ کے دروازے پہ محافظ طاقتور کھڑا ہوا ہے تو آپ اپنے گھر میں محفوظ ہو، اگر آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوا محافظ طاقتور نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں ہو۔ مجھے یہ پوائنٹ سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہوا، کس لیے ہوا کہ انہوں نے اس کی بات نہیں سنی اور بات یہاں تک آ پہنچی ہے۔ اور پھر کے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ شاید وہ والی بات آ جائے، شاید وہ مقام آ جائے، شاید وہ موقع آ جائے کہ میں آپ کو یہ بات بتا سکوں۔ آج عمران خان نے جو لفظ فکرہ ادا کیا نا، آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا جی میں نے ان سے کہا، پھر میں نے اپنا وزیر خزانہ ان کے پاس بھیجا۔ اب عمران خان غصے میں، یہ غصے میں، اب اگلی تقریروں میں دیکھیں میں ایک بات نوٹ کر رہا ہوں کہ ہر جلسے میں عمران خان ایک قدم آگے، ایک قدم آگے، ایک قدم آگے، ایک قدم آگے آ رہا ہے۔ آج کا جو اس نے فکرہ بولا ہے، کوئی پاکستان میں اتنا سادہ نہیں ہے کہ وہ نہ سمجھاؤ کہ اس نے کس کے لیے یہ بات کی ہے، اور وہ آمنے سامنے آ رہے ہیں۔ بیک ڈور میں جو کچھ چل رہا ہے میں نہیں جانتا، اگر مطلب میں اس وقت آپ زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہوں۔ کانفیڈنٹ اس لیے نہیں ہوں کہ جن لوگوں پہ بہت زیادہ اعتبار تھا ان کے اوپر بھی کچھ تھوڑا سا دل ہلنا شروع ہو گیا ہے۔ تو دیکھیں کل یا پرسوں جب سیالکوٹ میں کرے گا تو اس میں کیا ہوتا ہے، اور 20 تاریخ سر پہ آ رہی ہے، 20 تاریخ کے بعد بھی کیا ہو جائے گا۔ اور ایک بات میری اور یاد رکھیے گا کہ یہ ماڈل ٹاؤن نہیں ہے جہاں پہ آپ 10 12 15 بندے پھڑکا کے پھینک دیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ وفاق ہے، یہ صوبہ نہیں ہے جس کو آپ لمبے یا چھوٹے بوٹ پہن کے تو چھوٹی یا لمبی ٹوپی پہن کے چلا لو گے۔ یہ وفاق ہے، یہ سینٹر ہے، اور جتنے لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی اور تاریخ خان کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ دیکھتے ہیں کل کیا بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنے حفظ ایمان میں رکھے، اپنے آگے پیچھے کے لوگوں کا خیال کیا کریں۔ انٹل وی میٹ اگین، اللہ حافظ۔